الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف قیل لہم، جنہیں کہا گیا کفو، روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما، پھر جب، کتبہ، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑائی کرنا، اذا فریق منہم، اچانک، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس، وہ ڈرتے تھے لوگوں سے یا ڈرنے لگے لوگوں سے، کخشیت اللہ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیتاً، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت، کیوں لکھ دیا تو نے، علینا، ہم پر، القتال، لڑنا، لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، تو نے ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب، ایک قریب وقت تک، قل، کہہ دیجیے، متاع الدنیا، دنیا کا سامان، قلیل، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو متقی بنے، ولا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، فتیلا، دھاگے کے برابر۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ابتدائی دور کے اندر مکہ میں قتال فی سبیل اللہ سے منع کیا کہ تم نے صبر کے دامن کو اختیار کرنا ہے، کفار کی طرف سے آنے والی مصیبتیں، تکلیفیں، اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی جوابی کارروائی نہیں تم نے کرنی، بلکہ اس کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور پھر اس کا ایک حل تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی شکل کے اندر بھی ان کو دیا تھا۔ پھر وہ جو ہجرت حبشہ ہوئی، اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ تاکہ مسلمان جو اس ظلم کو برداشت نہیں کر پا رہے وہ یہاں سے دوسرے علاقے چلے جائیں، اور ہجرت مدینہ کا بھی سبب یہی تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو صرف نماز اور زکوٰۃ، اس طرح کی جو عبادات تھی اس کا حکم دیا۔ نماز یاد رکھیں مکہ میں فرض ہو چکی تھی، زکوٰۃ بھی مکہ میں فرض، لیکن اس کے جو احکامات ہیں وہ مدینہ کے اندر آئے تھے۔ نماز کی پوری تفصیل، پڑھنے کا طریقہ، اور کس کس اوقات کے اندر پڑھنی ہے، یہ ساری جو تفاصیل ہیں، جو احکامات ہیں، وہ مدینہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ یا اس کو ایک اور آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیں کہ فرض جو با جماعت نماز تھی وہ مدینہ کے اندر آئی ہے۔ مدینہ کے اندر با جماعت نماز کرنے کا حکم آیا، اس سے پہلے انفرادی تھا، اور اکٹھے پڑھنا چاہتے وہ اپنی مرضی ان کی ہوا کرتی تھی، لیکن باقاعدہ یہ فرض نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن نماز موجود تھی، اور یہ نماز، زکوٰۃ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی موجود تھی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ تو یہ کیا ہے، پچھلی شریعتوں کے اندر بھی نماز کا حکم موجود ہے، زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا ہے، جہاد نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، زکوٰۃیں ادا کرنی ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں جب ان کے اوپر لڑائی کرنا فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، یہ کب، مدینہ کے اندر، جو اب کمزور مسلمان تھے، یا جو آپ نو مسلم کہہ لیں، جن کے دلوں میں ابھی ایمان اس طرح مضبوط نہیں تھا، تو ظاہر ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ ایک چھوٹا عمل تو نہیں، بہت بڑا عمل ہے، اس کے اندر انسان کو اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا ہے،
اس حکم کے اترنے کے بعد ڈرنے لگ گئے کہ اب تو ہماری جانیں بھی جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جو تم پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اب اس کے جواب دینے کا وقت آ گیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ سورہ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتار کر اجازت دے دی کہ اب قتال کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ وقالوا ربنا، اور انہوں نے کیا کہا، لما کتبت علینا القتال، اے اللہ تو نے ہم پر لڑائی کیوں ابھی سے فرض کر دی؟ یعنی جب تک فرض نہیں تھی مکہ کے اندر ان کا ارادہ تھا کہ ہم کفار سے لڑیں، کوئی نہ کوئی ان کو جواب دیں، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ وہ جب کسی چیز میں اس کو روکا جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ کام میں کروں، اور جب اجازت دے دی جائے پھر وہ بندہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اب چھوڑو۔ تو اب پہلے تو وہ چاہتے تھے کہ ہم لڑائی کریں، اور پیچھے آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بھی پڑھا تو اس میں بھی یہی چیز ہم نے پڑھی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأَبْنَائِنَا، ہمارے بچوں سے، ہم پر جہاد کیوں نہیں فرض ہوتا؟ اللہ کہتے ہیں جب کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب فرض ہو گیا تو تھوڑے لوگوں نے جہاد کیا، باقی سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں حکم مل چکا ہے، اب تم کیوں کہتے ہو لما کتبت علینا القتال، ہم پر لڑائی کیوں لکھی گئی ہے، فرض کیوں کر دی گئی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب کہ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ تھوڑی اور لیٹ ہو جاتا حکم، بعد میں آ جاتا، یہ حکم آنا تھا اللہ کا تو تھوڑا لیٹ آ جاتا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دو اعتبار سے یہاں پر دیا۔ ایک فرمایا متاع الدنیا قلیل، یاد رکھو یہ جس لیے تم چاہتے ہو وہ کیا ہے، زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے کہ جی چند دن ہم نے دنیا میں زندہ رہنا ہے، کچھ کھا لیں پی لیں، تو متاع الدنیا قلیل، اللہ نے کہا یہ دنیا کا سامان انتہائی تھوڑا ہے، اس کا آخرت کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اور بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے آخرت اور دنیا کی، کہ انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈالتا ہے اور جو تری بس اس کی انگلی کے ساتھ لگتی ہے، آپ نے اس کو دنیا شمار کی ہے، اور جو سمندر کا پانی ہے سارے کا سارا اس کو آخرت آپ نے شمار کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، دنیا کی حیثیت ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی اور اپنی مثال بیان فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی طرح ہے کہ جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے پھر اسے چھوڑ کر وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اب جو مسافر ہو وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر ایک درخت کے نیچے لیٹے گا، گھنٹہ لیٹ جائے گا، 2 گھنٹے بس، اس کے بعد اس نے ظاہر اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف جاؤں، رات ہونے والی ہے، رات سے پہلے میں اپنی منزل کو پہنچوں۔ اب تھکا ہوا ہے، آرام کرنے کو دل بھی انسان کا چاہتا ہے لیکن وہ کرے گا نہیں، صرف اس لیے کہ اپنی منزل کو آگے پہنچ جاؤں۔ تو یہی مثال آپ نے فرمائی کہ جتنی دیر کوئی مسافر آ کے درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے یہی مثال دنیا کی ہے، یعنی جو سایہ حاصل کیا یہ دنیا ہے، اور باقی جو انسان کی زندگی وہ ساری کی ساری کیا ہے، آخرت ہے۔ تو آخرت جو ہے خیر، اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے، بہتر ہے، لمن اتقا، کس شخص کے لیے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ یعنی دنیا فانی بھی ہے، ختم بھی ہو جائے گی، اور قلیل انتہائی تھوڑی بھی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ 2 سبب اللہ نے جواب دے دیے کہ یہ تمہیں دنیا کی زندگی کو جو تم عزیز سمجھ رہے ہو یہ تمہیں سمجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی قلیل ہے، تھوڑا سا وقت ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ آخرت یہ بہتر ہے، ہاں تقوی اختیار کرو گے۔ تقوی کا لفظ یہاں پر کیوں آیا؟ کیونکہ تقوی کا معنی بچنا ہوتا ہے، اور تقوی کے اندر یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے جو اوامر ہیں ان کو پورا کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اور جو نواہی ہے منہیات اس سے بچنا، یہ دونوں مل کر تقوی بنتے ہیں۔ تو اب ظاہر حکم دیا گیا ہے کہ تم نے قتال کرنا ہے، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ تم وہ حکم مانو، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر، یعنی جو پیچھے بھی لفظ یہ آپ نے فتیلہ پڑھا تھا، کھجور کے درمیان میں جو لکیر سی ہوتی ہے اس پہ جو دھاگا سا ہوتا ہے، اتنا بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو تم دنیا کے اندر کر کے جاؤ گے اجر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی کو
اس جہاد کے اوپر اہمیت نہ دو، یہ فانی ہے اور تھوڑی سی ہے، آخرت یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہاری کی ہوئی نیکیوں کا اجر صلہ رب العالمین نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔